اب جو کربلا کی کہانی ہے اب شروع ہوئی ہے، یہ تو ایک تمہید تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں آئے تو بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے، پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا حسین اب یزید ہمارا امیر ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ مشورہ دیا جا رہا ہے حضرت حسین کو، کن کی طرف سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور بھی کئی صحابہ کرام، لیکن یہ مشہور ہے۔ حضرت حسین وہی تھے۔ وہاں کوفے والوں کی طرف سے خطوط آنے لگے، آپ ہمارے ہاں کوفہ آ جائیں، یہاں بہت سارے لوگ ہیں آپ کے والد کے شیدائی، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ خط پہ خط، خط پہ خط، 18,000 خطوط آئے، 3 وفد آئے، ایک دفعہ پھر آخر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور کوفہ والوں کو دیکھ لیں۔ وہ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا قطعاً یہ نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بنائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ کوفہ والے اور کچھ اور لوگ یزید کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ سخت ہیں، تو اگر یہی بات ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے، کیا ضروری ہے کہ امیر معاویہ کا بیٹا ہی خلیفہ بنے گا؟ بس اتنی سی بات تھی، اپنی ذاتی کوئی لالچ نہیں تھی خلیفہ امیر بننے کا۔ مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے، سارے کوفے والے باہر نکلے، استقبال کیا، اس کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ بھائی جان یہاں کا فضا تو اسی طرح ہے جس طرح خطوط میں لکھا گیا تھا، آپ تشریف لائیں، آپ آ جائیں۔ یہاں یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ میں مسلم ابن عقیل آیا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ جو کوفہ کا گورنر ہے وہ تھوڑے نرم طبیعت کا ہے، اس لیے معاملات خراب ہوئے۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو نیا گورنر بنا کر بھیجا، جو سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ جیسے ہی کوفہ میں آیا اس نے ایک خطبہ دیا، سارے ملنگ غائب ہو گئے۔ بہت سارے ملنگ تھے نا، وہ سارے ملنگ غائب ہو گئے، اس لیے کہ میدان میں آنا ملنگوں کا کام نہیں، جوانوں کا کام ہوتا ہے، بہادروں کا کام ہوتا ہے۔ وہ سارے چھپ گئے پہلے ہی خطبے سے۔ کسی نے آ کر کہا جی ہم نے تو نہیں بلایا تھا، ہم تو مجبور تھے، ابھی آپ آئے ہیں بس آپ کے سائے میں چلیں گے۔ مسلم ابن عقیل نے دیکھا تو دوسرا خط لکھا کہ بھائی جان سارے کوفے والے منافق ہیں، آپ نہیں آئیے، جہاں بھی ہیں وہاں رک جائیے۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کا پہلا خط پہنچا ہے حضرت حسین کو کہ فضا موافق ہیں، آپ آ جائیں۔ یہ خود بھی جانے لگے، بچوں کو بھی ساتھ میں لے جانے لگے۔ پہلے صحابہ کرام نے ان کو منع کیا، جب یہ نہیں رکے تو فرمایا کم سے کم بچوں کو تو نہ لے جاؤ، لیکن نہیں مانے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ حسین اگر مجھے یہ توقع ہوتی کہ میں آپ کے سواری کے سامنے لیٹ جاؤں، آپ کی سواری میرے اوپر سے گزر جائیں اور پھر آپ رکنے کا ہوتے تو میں یوں بھی کر دیتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی خون آلودہ ہو رہی ہے، مت جائیے، ان کوفہ والوں نے تمہارے والد کے ساتھ بھی غداری کی تھی، یہ آپ کے وفادار نہیں، یہ غدار ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، روانہ ہوئے۔ حج کا موسم شروع ہونے کو تھا، ایک آدھا دن باقی تھا۔ حضرت حسین مکہ مکرمہ سے نکلے اور اس نیت سے نکلیں کہ یہاں اگر امیر نے دباؤ ڈالا اور اگر یہاں خون ریزی ہو جاتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں مکہ سے نکل جاؤں، ورنہ ایام حج میں حضرت حسین مکہ سے کیوں نکلتے؟ چل پڑے۔ وہاں کوفے والوں کا 60 آدمی بھی آپ کے ساتھ ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں، چاپڑوس، سردار، بڑے بڑے لوگ۔ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، چلتا ایک مقام پر پہنچا جہاں سے راستہ اب کوفہ کی طرف مڑنے والا ہے، چوراہے ہے۔ اس چوراہے پر جیسے یہ پہنچا آگے لشکر موجود ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر بھیجا ہے اور لشکر کا کمانڈر
وہ عمرو بن سعد ہیں۔ یہ عمرو بن سعد یہ رشتے میں حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کے والد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ جا رہا ہوں۔ نہ جائیے، کوفہ والے بڑے منافق اور غدار ہیں، رک جائیے۔ اس نے کہا جا رہا ہوں۔ انہوں نے بلایا ہے؟ اس نے کہا جی بلایا ہے، یہ خطوط ہے میرے پاس۔ اس نے کہا اچھا یہ خطوط تمہارے پاس ہیں، جنہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا زمانہ جانتا ہے، وڈیرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، نامدار لوگ ہیں۔ فرمایا ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ میرے لشکر میں کون ہیں۔ دیکھا تو جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہی ابن سعد کے لشکر میں موجود۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ غدار ہیں، منافق ہیں، یہ تو میرے لشکر میں ہیں، تو پھر تیرے ساتھ کیسے ہو گئے؟ حضرت حسین نے ان سے پوچھا یہ خطوط تمہارے نہیں ہیں؟ ان میں سے کچھ تو منافق تھے، مکر گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کا نام استعمال کیا گیا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا، ان کے نام سے جعلی خطوط لکھے گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے آپ کے والد کو بھی کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں؟ اتنے میں اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ میں واپس مکہ چلا جاؤں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے انہوں نے کہا ہم تو نہیں رکیں گے، ہم ضرور جائیں گے، ہم اپنے بابا کا بدلہ لیں گے، کیوں شہید کیا؟ اب حضرت حسین ان کو ٹال بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف ابن سعد ہیں، اس نے کہا اچھا اس وقت میں کیا کروں؟ فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت حسین نے 3 شرائط سامنے رکھیں۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، مکہ واپس چلا جاؤں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، اور یزید کے پاس جا کر کیا کروں گا؟ فَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِهِ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کروں گا۔ الفاظ بھی میرے کتابوں کے نہیں، ان کے کتابوں کے ہیں۔ میں یزید کو اپنا خلیفہ مان لوں گا۔ مشہور ہے نا کہ حسین اور یزید کا جنگ حق اور باطل کا تھا۔ اگر یہ حق اور باطل کا جنگ تھا تو حضرت حسین کیسے تسلیم کرتا ہے کہ میں باطل کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، میں باطل کو مان لوں گا؟ خون کس کا ہے، دودھ کس کا ہے؟ اس لیے تو حضرت علی نے فرمایا تھا وہ بھی حق پر ہیں، ہم بھی حق پر ہیں، وہ بھی شہید، ہم بھی شہید، ان کا کعبہ، ان کا قبلہ، ان کا رب، ان کا نبی، ان کا کتاب ہمارا ایک ہے۔ اختلاف صرف رائے کا تھا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میرا راستہ خالی کرو، میں سرحدات پر جا کر لڑوں گا، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، اور وہاں جا کر لڑوں گا تو عمارت کس کی ہوگی؟ ماں یزید کی، مجھے وہاں لڑنے دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے یہ شرط منظور کر لیا جائے کہ ان کو یزید کے پاس لے جایا جائے، وہ جو فیصلہ کریں گے یہ آپس میں طے کر لیں گے، یہ دونوں بھائی ہیں، طے کر لیں گے جو بھی کرنا چاہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ مجھے منظور ہے، چلیں۔ روانہ ہوئے، کربلا کے مقام پر پہنچے۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، گوگل پر نقشہ دیکھیں، کربلا دمشق اور شام کے راستے میں چلتا ہوا آتا ہے یا کوفے کی طرف چلتا ہوا آتا ہے؟ اگر یہ پڑاؤ، یہ راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے تو پھر حضرت حسین کوفہ جاتے ہوئے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ راستہ کوفے کی طرف نہیں، یہ راستہ شام اور دمشق کی طرف جا رہا ہے تو پھر حضرت حسین کو کوفہ جاتے وقت نہیں، دمشق جاتے وقت شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ جو چوراہا ہے اس سے راستہ نکلتا ہے کوفہ کی طرف۔ یہاں تو آپ رکے، ابن سعد کے لشکر نے رکوایا، یوں جاتا ہے شام کی طرف، آپ وہاں گئے ہیں، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اور اگر ان کی بات صحیح مان لوں، یا کم محرم یا 7 محرم تھا، لیکن اس وقت
مکے سے کربلا کا فاصلہ 1 مہینے کا تھا، تو یہ 8-9 ذی الحج کو روانہ ہوئے تو تب جا کر 10 محرم کو وہاں پہنچے ہیں۔ ہماری تحقیق اہل سنت والجماعت کی یہی ہے، لیکن میں ان کی تحقیق مان لیتا ہوں۔ آپ 7 محرم کو پہنچے، آپ اس سے پہلے پہنچے، کربلا میں پہنچے۔ یہ 60 جو وفد تھا کوفیوں کا، حضرت حسین اپنے خاندان کے بچے بیویاں انہوں نے الگ پڑاؤ ڈالا۔ ابن سعد کے لشکر نے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا کہ ان کے ساتھ خواتین ہیں، قریب میں رہنا مناسب نہیں، وہ پردے میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ جو 60 آدمی تھے اور کچھ وہ جو ابن سعد کے لشکر میں تھے، انہوں نے مشورہ کیا، بات تو خراب ہو گئی، یہ تو وہاں جائے گا یزید کے پاس، سارے خطوط نکال کر دے گا، نام ہمارے لکھے ہوئے ہیں، دستخط ہمارے ہیں، ہم تمہارے گئے، وہ تو ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے گا، کیا کریں؟ مشورہ کرتے کرتے اس نے کہا ثبوت ضائع کیے جائے۔ ثبوت 2 چیزیں ہیں، حضرت حسین ہیں اور ان کے پاس جو بورے خطوں کے بھرے ہوئے ہیں وہ ہیں، بس یہ 2 ثبوت نہیں رہیں گے، کس کو پتا ہوگا کہ ہم نے بلایا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے ساتھ ظہر کے بعد عصر کے قریب کا وقت ہیں، انہوں نے ایک دم خیموں پر دھاوا بولا۔ انہی لوگوں نے، یہ جو 60 لوگ کوفہ سے آپ کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے آپ کے خیموں پر دھاوا بولا اور ان کے سامنے جو بھی آتا گیا، بچہ، جوان، مرد، خاتون، کاٹتے گئے، پھر خیموں کو آگ لگائی اور ان میں یہ بھی جلے اور جتنے خطوط تھے وہ بھی جلے۔ جب یہ آہ و فغاں، یہ شور شغب ان والوں نے سنا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا یہاں حضرت حسین تو شہید ہو گیا ہے۔ پھر ابن سعد نے کہا کوئی بھی ان میں بچ کے نہ نکلیں، پھر اس نے بھی کمال کا کارروائی کیا، سب کو تہ تیغ کیا۔ اتنی سی کہانی ہے، اس کو بڑھایا فقط زیب داستان کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت 10 محرم کو اس مقام پر شہید ہوئے، اور شہید کس نے کیا؟ جو مکہ سے ساتھ لے کر جا رہے تھے، جو کوفے سے آئے تھے، جو انہوں نے بلایا تھا۔ کیوں شہید کیا؟ کہ اب ہماری راز فاش ہوگی یزید کے سامنے، اور پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو وہ کہیں کے نہیں رہے، نہ دنیا میں رہے نہ وہاں رہیں گے، دنیا میں بھی عبرت کے نشان بنے اور وہاں بھی میرا رب ان کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ اس لیے کہ حضرت حسین کوئی عام آدمی نہیں، یہ وہ سواری ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کے کندھوں پر سواری کی ہے، یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے جس کو میرے پیغمبر نے بوسے دیے ہیں۔ حضرت حسین کی زبان کوئی عام زبان نہیں جس کو میرے پیغمبر نے اپنے منہ میں لے کر چوسا ہے، یہ کوئی عام جسم نہیں جس کو میرے پیغمبر نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر لولیاں دی ہے۔ وہ حسین جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اس حسین اس بے دردی سے شہید جس نے بھی کیا، اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نمونہ بنایا اور آخرت میں بھی اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنائیں گے۔ ان کے شہادت کے بعد کچھ لوگ یزید کے پاس گئے، فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ ہم نے تو حضرت حسین کو شہید کیا، اس کا سر بھی ہم نے قلم کر لیا۔ وہ غصے میں لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے میں آپ کو شاباش تب دیتا جب حسین میرے پاس زندہ تھا، دفع ہو جاؤ، تم میرے دربار کے کتے بھی نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہمیں اور آپ کو جو تاریخ پڑھایا گیا ہے اس میں تو یہ ہے، سر لایا گیا، اس نے نیزہ اور چھڑی اس سے یوں مارا اور پھر اس کی بے حرمتی کی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے کہا تم مجھے یہ خوشخبری سناتے ہو، دفع ہو جاؤ، تم میرے دربار میں کتوں جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے، میں تمہیں شاباش تب دیتا جب میرا حسین میرے سامنے زندہ ہوتا۔ پھر ان کے بیٹے زین العابدین آئے، یزید باہر نکلے، اس کا استقبال کیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت زینب رہ گئی تھی، فاطمہ رہ گئی تھی، ام کلثوم رہ گئی تھی، ان کو اپنے پاس رکھا۔ حضرت زینب کا مقبرہ کہاں ہے؟ حضرت زینب کا مقبرہ کوفہ میں ہے، بصرہ میں ہے، مدینے میں ہے، کہاں ہے نہیں پتہ، دمشق میں ہے، دمشق میں ہے۔ یہ واپس آئی ہی نہیں ہے، یہ واپس نہیں آئی، شام میں، دمشق میں یہ وہی رہی۔ اور جہاں اس کا مقبرہ ہے وہ قبرستان بنو امیہ کا ہے،
اسی قبرستان میں ان کی تدفین ہے۔ باقی دونوں بہنیں واپس مدینہ آئی ہیں، ان کو واپس بھیجا گیا ہے۔ اور زین العابدین کو جتنے دن بھی وہاں رکھا، کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ یزید نے کھانا اس کے بغیر کھایا ہو، اس کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اگر حضرت حسین کا قاتل یزید ہیں تو کیا کوئی غیرتی جرت مند غیور بیٹھا اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے؟ بتائیے، بیٹا حسین کا ہو، بیٹا زین العابدین ہو، کھا سکتا ہے؟ کر سکتی ہے غیرت گوارا؟ یہ بھی نہیں۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، میں آپ کے ہاتھ میں غلام ہوں، آپ جو حکم کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ الفاظ میرے نہیں ہیں، ان کے ہیں، رجال کشی کے الفاظ ہیں، خلاصۃ المصائب کے الفاظ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں گا۔ یزید نے کہا، آپ میرے غلام نہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ عزت کے ساتھ ان کو واپس پھر رخصت کیا، وہ مکہ آئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ۔ اب دوسری بات کہ کیا یزید کی خلافت صحیح تھی؟ صحابہ کرام کو اس پر اتفاق ہے۔ میں اور آپ تاریخ والے کون ہوتے ہیں اس پر نکتہ چینی کرنے والے؟ میرے اور آپ کے لیے سند حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ جب انہوں نے بیعت کر لی، انہوں نے امیر مانا، تو میرے اور آپ کا بھی امیر ہیں۔ لیکن میرے نبی نے ایک پیشن گوئی کی تھی، فرمایا قسطنطنیہ میں جو جنگ لڑی جائے گی، جس امیر کی عمارت میں لڑی جائے گی، وہ اور اس میں شریک ہونے والے سب جنتی۔ یہ میرے پیغمبر کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں اعلان ہوا کہ قسطنطنیہ کی لڑائی ہے۔ صحابہ کرام پورے دنیا کے کونے کونے سے امڑ آنا شروع ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بوڑھے ہیں، آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس بوڑھے ہیں، آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بھی آ گئے۔ یہ تو درکنار میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری وہ بھی آئے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ جیش، اس میں شریک ہونے والے جنتی ہیں، ہمیں جنت مل جائے۔ پتہ ہے اس لشکر کا امیر کون تھا؟ بتائیے، یزید۔ یہ جو جس میں یہ میرے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ جس کی عمارت میں لڑی جائے گی، وہ لڑنے والے تمام کے تمام جنتی ہیں، امیر یزید ہیں، لڑنے والے یہ صحابہ اکرام ہیں۔ اسی لڑائی راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات ہوئی اور انہوں نے وصیت کی تھی، میرا جنازہ کوئی اور نہیں، امیر یزید پڑھائے۔ میں کیسے دیکھوں تاریخ کو؟ تاریخ اگر شرابی کہیں، زانی کہے، کچھ بھی کہیں، مجھے تاریخ کو نہیں، مجھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی عقیدت کو دیکھنا ہے کہ اس نے یزید کے متعلق یہ کہا، میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے صرف بیٹے ہونے کے ناطے آپ کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ آپ اس قابل تھے کہ اسلامی مملکت کو آپ چلا سکیں۔ صحابہ کرام نے بھی رائے صرف اس وجہ سے نہیں کہ امیر معاویہ کا بیٹا ہیں، صلاحیتیں دیکھ کر رائے دی تھی۔ آخری بات، وہ ایک ذاکر واقع کربلا بیان کرتا رہا، اب رونے کا نام ہی نہ لیں۔ پانی بند ہو گیا، یہ کٹ گیا، وہ کٹ گیا، یہ نیزہ آ گیا، وہ نیزہ آ گیا، کوئی رونے کا نام ہی نہ آئے۔ اس نے کہا کیسے ان کو رلاؤں؟ تو اس نے کہا اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے حضرت حسین اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے کنبے کے خاندان کے، ظالموں نے ان پر ناسوار تک بند کر لیا۔ سارے لوگ رونے لگے، تو اتنے بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، اتنے بڑے ظالم تھے۔ تو آپ تو روئے نہیں، میں آپ کو وہ رونی والی بات پر لے آؤں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، آپ کے بچے پیاسے تھے، چھوٹے معصوم بچے تڑپ رہے تھے اور وہ پانی پانی کر کے مانگ رہے تھے، کوئی ان کو پانی نہیں دے رہا تھا۔ اور ادھر جو ہے وہ فرات کی طرف کوئی دوڑتا تھا تو تیر آ کے لگ جاتا تھا، ادھر جاتا تھا تو تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ یہ داستانیں ہمیں سنائی گئی ہیں۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ 7 محرم کو حضرت حسین کا قافلہ کربلا میں آیا تو بیوی بچوں نے کہا
کہ حضرت پانی کا انتظام، میٹھا پانی نہیں ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے حضرت حسین نے بیلچہ لیا، خیمے کے پیچھے آئے، قبلے کی طرف چند قدم لیے، ایک جگہ کھودنی شروع کی، وہاں سے پانی نکل آیا، میٹھا صاف شفاف، سب نے پیا، مشکیزیں بھرے، غسل کیا، وضو کیے، دیکھا اس کے بعد چشمہ غائب تھا، چشمہ غائب ہو گیا۔ مانتا ہوں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، مانتا ہوں حضرت حسین ولی ہیں، میں ان کی کرامت مانتا ہوں، لیکن 7 محرم کو یہاں پانی ملا، تم کہتے ہو 10 دن پیاسا رکھا گیا ہے، تم ہی تو کہتے ہو 7 محرم کو پانی بھرا گیا، ضرورت پوری کی گئی۔ پھر 10 محرم کو، 10 محرم جو شہادت کا دن ہے، اس دن پھر آپ خیمے میں آئے، پھر آپ نے اسی طرح پانی نکالا، 30 سواروں کو بھیجا، 20 پیادل لوگوں کو بھیجا، پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لے کر آئی، آپ نے حکم دیا حضرت حسین نے، غسل کر لو، وضو کر لو، اس کو اپنے اوپر ڈال دو، اپنا لباس صاف ستھرا پہن لو، یہی لباس آپ کا کفن بن جائے گا۔ میں نہیں کہتا، اہل سنت والجماعت کی کوئی کتاب نہیں، ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں 10 محرم کا دن ہے، پانی لایا گیا، سب نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا۔ اب بتائیے حضرت حسین خود پانی لاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، غسل بھی کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں نہیں پلاتا ہے؟ کیوں نہیں پلاتا ہے؟ پھر مانتی ہیں یہ بات عقل؟ یہ بات کیوں گڑی گئی کہ حضرت عثمان کا پانی 40 دن بند کیا گیا تاکہ اس کی مظلومیت دنیا کو نظر نہ آئے، اس کی مظلومیت دنیا سے چھپ جائے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ داستان گھڑا گیا۔ تو پانی بھی کہیں بند نہیں کیا گیا۔ ہم اس حق میں بھی نہیں کہ اچھا کیا، نہیں، جو کچھ بھی ہوا اسلام کا سب سے بڑا تاریخی واقعہ، اس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے، لیکن اسلام کے پاس ایک کربلا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا جانا بھی کربلا ہے، حضرت عمر کی شہادت بھی کربلا ہے، حضرت عثمان کی شہادت بھی کربلا ہے، حضرت علی کی شہادت بھی کربلا ہے، حضرت حسین کی شہادت بھی کربلا ہے، حضرت حمزہ کی شہادت بھی کربلا ہے۔ کون سا صحابی ہے جس نے اپنے جان کو ٹکڑے نہیں کروایا؟ لیکن ان صحابہ کرام نے ہمیں ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، جوان مرضی کا حکم دیا ہے، پیارے پیغمبر کے دین کو لے کر دنیا میں عام کرنے کا درس دیا ہے، یہ سبق پڑھایا ہمیں۔ آخری بات، یہ جو داستان ہمارے سامنے ہے یہ آیا کیسے؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو آپ سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی، ساری دنیا تو وہی سناتی ہیں جو وہ سناتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے مقتل حسین کے نام سے، کتاب لکھنے والا ہے ابو مخنف لوط ابن یحییٰ۔ یہ واقعہ کربلا کے 40 سال بعد پیدا ہوا ہے ظالم، واقعہ کربلا اس کے 40 سال بعد اس کی پیدائش ہے، پھر 20 سال تو اس کو جوان ہونے میں لگے ہوں گے، 10 سال تعلیم میں لگے ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے کتاب لکھی، اور کتاب میں لکھتا ہے، راوی کہتا ہے تیر آیا سنسناتا ہوا فلانے کو لگ گیا، گھوڑا آیا دوڑتا ہوا فلانے کا بازو کاٹ کے رکھ دیا۔ ظالم، جب تم پیدا ہی نہیں تھے، تم ماں کے رحم میں بھی نہیں تھے، کس نے آ کر تمہیں بتا دیا؟ یہ راوی کون تھا ظالم؟ اور یہ راوی تھا کون؟ بچا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر حضرت حسین کا طرفدار تھا لڑا کیوں نہیں؟ اگر یزید کی طرف سے تھا تو یہ تماشائی تھا، فوٹوگرافر تھا ظالم۔ اس نے زاویہ قائم کی اپنے نظر کے، اپنے فکر کے، اپنے طرف سے گڑے، اور یہ بھی عبداللہ ابن سبا کی طرح نسل یہودی ہے۔ اس نے پورے واقعے کو ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے، جو محقق لوگ ہیں، انہوں نے واقعہ کربلا کا سرے سے انکار کیا ہے کہ واقعہ کربلا نمودار ہی نہیں ہوا۔ کس نے لکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ تاریخ تو 100 سال بعد لکھی گئی ہے۔ میزان الاعتدال والا صاحب جرح و تعدیل وہ فرماتے ہیں یہ ابو مخنف یہ 170 ہجری میں مردار ہوا ہے، 170 ہجری میں۔ یہ واقعہ سن 60 ہجری کا ہے کربلا کا، تو 110 سال بعد یہ مرا ہے، تو کہاں اس نے واقعہ کربلا کو دیکھا؟
تو یہ صرف ایک داستان ہے جو دنیا کو بتایا جاتا ہے اور دنیا کو اس پر لگایا جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آئندہ سال اگر میں رہا تو میں 1 کے ساتھ دوسرا بھی رکھوں گا، 10 اور 9 کا روزہ رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 11واں ملا لوں گا۔ اب یہ وہاں پانی بند کر دیا گیا، یہ یہاں سبیلے لگا لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں سوگ منانا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دو نا، ان پر تو بند کر دیا گیا تھا نا، تو جب ان پر بند کر دیا گیا تھا تمہارے تو دہگیں چھڑتی ہیں، حلیمیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، جشن مناتے ہو ظالموں کے ماتم مناتے ہو، کیا نام رکھا ہے اس کا، ڈول ہیں باجے ہیں، یہ کون سا ماتم ہے جو ڈول باجوں میں کیا جاتا ہے؟ یہ شادی ہے کسی کی؟ اور عجیب بات، 10 دن پانی بند تھا، لیکن 7 محرم کو حضرت حسین نے اپنے بھتیجے قاسم ابن حسن کی وہاں مہندی کی رسم کروائی، اور 10 محرم کو ان کی شادی کرائی۔ جو میدان جنگ میں ہوتا ہے شادیاں کرواتا ہے، عقل بھی کوئی چیز ہے۔ اور پھر یہ اگر 7 محرم کو مہندی کا دن ہے تو مہندی کے بنانے کے لیے پانی کہاں سے مل گیا؟ تمہارے پاس بچوں کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا، مہندی ملانے کے لیے پانی تھا؟ عقل کی نظر لکھ، اور انہی کتابوں میں لکھا ہے، تو کم سے کم لکھتے ہوئے یہ تو دیکھ لیتے کہ کوئی عقل والا پڑھے گا۔ سارے شین کی طرح بے عقل تو نہیں ہوں گے، کچھ تو سین کی طرح عقل مند بھی ہوں گے، وہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق پہچاننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، تمام صحابہ کرام میرے اور آپ کے سر کے تاج۔ کسی بھی صحابی کے پاؤں مبارک سے لگی ہوئی مٹھی میرے اور آپ کے آنکھوں کا سرما۔ یہاں تو نواسا ہے، نواسا نہ بھی ہوتا، حضرت حسین کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ ساری دنیا مل جائے صحابی کی صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ اپنا ایمان بنائیے کہ صحابہ کرام کی محبت جزو ایمان ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس صحابہ کرام کے محبت کے مقابلے میں والد آئے تو قربان، ماں آئے تو قربان، بیٹا آئے تو قربان، دوست آئے تو قربان، جائیداد آئے تو قربان، سرمایہ آئے تو قربان، جو بھی آ جائے، بیوی آ جائیں، بچے آ جائیں، لیکن صحابی کے محبت پر قربان، اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے میرے پیغمبر کے محبت تک۔ صحابی کی محبت دل میں ہوگی، پیغمبر کی محبت ہوگی، پیغمبر کی محبت ہوگی، عرش والے کی محبت دل میں ہوگی۔ صحابی کی محبت نہیں رہے گی، پیغمبر کی محبت بھی نہیں رہے گی، پیغمبر کی محبت نہیں، رب کی محبت نہیں۔ جب آپ کے پاس رب کی محبت نہیں، نبی کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں، پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ تو صحابہ کرام ہمارے لیے مشعل راہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ہر ایک ستارہ اپنی جگہ نورانیت رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے، کوئی زیادہ رکھتا ہے، لیکن ہے تو ستارے۔ جب میرے نبی نے ستارے فرمائے تو ستارے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شر پر لعنت ہو، لعنت بھیجی گئی ہے۔ قیامت کے علامات میں سے میرے نبی نے علامت بتائی ہے کہ بعد والے لوگ اپنے اگلے والے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہیں گے، قطعاً برداشت نہیں۔ میرے ماں کو کوئی گالی دے کوئی بات نہیں، میرے باپ کو کوئی گالی دے کوئی بات نہیں، میری ذات کو کوئی گالی دے کوئی بات نہیں۔ ابو بکر سے لے کر میرے پیغمبر کے آخری صحابی تک کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی برداشت نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ برسر ممبر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ بن جائے، یہ ایمان بن جائے، یہ نظریہ بن جائے، یہ فکر بن جائے کہ صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، خواہ وہ حضرت حسن ہو، حضرت حسین ہو، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو، خواہ وہ حضرت علی ہو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں ہمارے لیے سب برابر ہیں، اس لیے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ دین ہمیں صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے، یہ مسجد ہمیں ملی ہے صحابہ کرام، یہ عشاء کی نماز صحابہ کرام نے دی ہے ہمیں، ورنہ ہم نے تو پیغمبر کو عشاء کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، یہ تو صحابہ کرام نے بتایا۔ یہ کل پرسوں عاشورہ کا روزہ صحابہ کرام نے بتایا ہے، ورنہ ہم نے تو نبی کے زبان مبارک سے نہیں سنا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹاتے ہیں ہمارے پاس نہ دین بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ انسانیت بچتی ہے۔
اگر انسانیت ہے، دین ہے، ایمان ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بقا کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، صحابہ کرام کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔